बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है गुल, आईने व कुरान। ये एक नज़म है, बल्कि ये एक आज़ाद नज़म है जिसमें कवाफ़ी नहीं होते और जिसमें रदीफ़ नहीं होता और जिसमें वज़न नहीं होता। शेरी अवज़ान जो होते हैं वो इस वाली शेरी इसनाफ में, सिनफ में नहीं होते। मैं सबसे अव्वल आपको ये बताता चलूँ, थोड़ा सा 2-3 मिनट में आपको बताता हूँ कि बहर वाले अशार क्या होते हैं और जो बी बहर होते हैं तो वो वाले अशार क्या होते हैं। हम इसे शेर आज़ाद क्यों कहते हैं, या बाज़ दफ़ा शेर सफ़ीद जो नसर की तरह एक शेर किस्म है, तो वो वाली शायरी क्या होती है। दरअसल शेर कहते हैं ऐसे ख्यालात को जो दिल से निकले हों। और यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं, सवाल पैदा हो सकता है, क्या जो हमारे दिल से जो भी बात निकलती है, जज्बात से लबरेज होती है, तो क्या वो शेर है? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल शेर हम कहते हैं एक ऐसी कारीगरी को, एक ऐसे अल्फाज के चुनाव को जिसमें शायर अपने वजूद में डूब जाता है, अपने तमाम वजूद को एक करके वो सोचता है, किसी चीज़ पे गौर फिक्र करता है और फिर एक ऐसे अल्फाज का चुनाव करता है कि जो दूसरे बंदे के दिल को छू जाता है और जो बज़ाहिर शक्लो सूरत से, या हम कहें कि वो छोटा नज़र आता है। शेर 2 मिसरों पे मुश्तमिल होता है, लेकिन अगर हम देखें तो जब हम उस शेर को पढ़ते हैं और फिर उस शेर के अंदर दाखिल होते हैं, इसका माना क्या है, तो उस शेर में से हमें सफ़ात, अगर सफ़ात पे उसका माना लिखा जाए तो सफ़ात पे उसके तराजुम, उसकी तशरीह की जा सकती है। शेरी जो होती है, शायरी जो होती है, आमतौर पर कहते हैं दिल के एहसासात का एक इकट्ठा ऐसे अंदाज में बयानिए को कहते हैं जो दूसरे शख्स के दिल को, दूसरे शख्स के जज्बात को छू जाता है। और शायर एक बंदा होता है जो बहुत ही हसास शख्स होता है, जो अपने माहौल को पढ़ता है, स्टडी करता है, समझता है और फिर उसकी अक्कासी अपने अल्फाज में करता है। हर लफ्ज़ को चुनता है, हर लफ्ज़ को तराशता है, हर लफ्ज़ को सजा के पेश करता है और फिर जो उसके पढ़ने वाला होता है वो उसको पढ़ते ही मबहूत हो जाता है और उसे मुतासिर हो जाता है और फिर उसको कोई मुश्किल ही नहीं होती इस चीज़ में कि वो उस पे अमल करे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी हकायत बताता हूँ। एक ख़ानदान, फ़ारसी ख़ानदान एक गुज़रा है जिसे सामानिद ख़ानदान कहते थे, और उस दौर में एक शायर था जिसे नाम था रुदकी। अबू अब्दुल्ला जाफ़र बिन मोहम्मद इनका पूरा नाम था। तो इनके बारे में कहते हैं कि इनके वक़्त एक बादशाह था, वो अपनी मुल्क से जो उनका हम कहें राजधानी कहें, कैपिटल कहें, पाए तख्त कहें, तो वो अपने पाए तख्त से सफ़र के लिए निकला, सैर व तफरीह के लिए निकला और किसी और जगह गया। और ये हकायत कोट करते हैं निज़ामी उरूदी समरकंदी अपनी एक मशहूर किताब में, जिसका नाम है मजमू नवादिर, और उर्फ़ आम में उसे 4 मुकाला कहते हैं। तो उसमें वो लिखते हैं कि वो 3 से लेके 4 साल तक अपने पाए तख्त से बाहर रहा और फिर उसकी जो फ़ौज थी उन्हें अपने अजीज़ों की, अकारिब की, अपने हम सफ़रों की याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। कुछ लोग रो रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि वो जाके बादशाह से कहें, बादशाह सलामत,
ہمیں اپنے کسی کی یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے ملک واپس جائیں۔ کسی کی ہمت نہیں بن رہی تھی۔ بادشاہ اس کو مزہ آ رہا تھا، وہاں سبزہ تھا، وہاں خوبصورتی تھی، سارا کچھ اویلیبل تھا، تو وہ وہاں پہ مزے کر رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو اس کی فوج تھی، اس کے جو بڑے سپہ سالار تھے، انہوں نے کام کیا، وہ گئے اس شاعر کے پاس اور اس شاعر سے بات کی، کہا کہ یہ جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں، پچھلے 4 سال سے اپنے ملک سے، اپنے وطن سے باہر ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ کچھ ایسے اشعار لکھ ڈالیں جن کو پڑھ کے، جن کو سن کے بادشاہ کا من بنے کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹے۔ اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا ہدیہ مجھے کیا دیں گے؟ تو کچھ رقم انہوں نے ہدیہ دی انہیں، اور کچھ روایات میں جیسے کہ نظامی عروضی سمرقندی کہتے ہیں 300 دینار طے پایا گیا۔ انہوں نے 3000 دینار بلکہ 3000 دینار رودکی کو دیے، اور رودکی نے ایک قصیدہ لکھ ڈالا، اور پھر اس نے اس میں کہا تھا بوئی جوئے مولیان آئد ہمیں، یاد یار مہربان آئد ہمیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور ساتھ ہی اتنا وہ مبہوت ہوا کہ انہوں نے ابھی کہتے ہیں کہ موزے بھی نہیں پہنے تھے، جراب بھی نہیں پہنے تھے، جوتے بھی نہیں پہنے تھے، اور انہوں نے اپنے وطن کی طرف واپس دوڑنا شروع کیا۔ تو پھر جا کے ان کی فوج گئی، انہیں پکڑا اور انہیں جو ہے ادب سے موزے پہنائے، جوتے پہنائے، پھر وہ اپنے وطن واپس آئے۔ تو اسے کہتے ہیں شاعری۔ شاعری ایک ایسی چیز ہے، ایسا الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے جو دوسرے کے سینٹیمنٹس کو چھو جاتا ہے، اور شاعری میں پند و نصیحہ بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، روزمرہ کے حالات کا بیانیہ بھی ہوتا ہے۔ تو کل ملا کے یہاں پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شاعری چھوٹے الفاظ، بلکہ بہت ہی چھوٹے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، لیکن وہ الفاظ بہت ہی فصیح اور بہت ہی بلیغ ہوتے ہیں۔ لیکن شاعر جو ہوتے ہیں وہ اس میں پھر جو اس کے فن ہوتا ہے، اس کا جو ہم کہیں کہ اس میں شاعر اپنا ٹیلنٹ دکھاتا ہے، وہ پھر ایک والا مصرع، پہلا والا مصرع اور دوسرا والا مصرع، اس کے جو ردم ہوتا ہے اس کا ردم برابر رکھتا ہے۔ جیسے سانگز ہوتے ہیں، اور سانگز میں سر ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سر ہوتا ہے اور ایک بڑا سر ہوتا ہے، تو چھوٹے سر پہ آواز کم کرنی ہوتی ہے اور بڑے سر پہ بلند آواز کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم کہیں ایک لفظ کہیں، اگر ہم لفظ کہیں خدا، خو جو ہے یہ چھوٹی آواز ہے اور دا یہ بڑی آواز ہے، تو اسی طرح سے ایک میٹر ہوتا ہے، ایک ردم ہوتا ہے، اس میٹر کے مطابق شاعر اپنی شاعری کھینچتا ہے۔ پہلا مصرع، اور پھر اگر وہ 4000 10,000 اشعار لکھ ڈالے تو ان تمام اشعار کا جو وزن ہوتا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی کچھ لچک نہیں ہوتی، بالکل سب برابر ہوتا ہے، تو اسے اشعار کہتے ہیں۔ اب جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں، گل آئینے و قرآن، تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ نظم جو ہے یہ آزاد نظم ہے۔ ایران میں ایک دور آیا جس دور کو ہم کہیں ان کا جو کانسٹیٹیوشنل پیریڈ تھا، جب ایران میں جدیدیت آئی، تو اس دور کے بعد وہاں کے جو رائٹرز ہیں ان کی سوچیں بدلیں، ان کے چیزوں کو انالائز کرنے کا سارا ڈنگ بدلا، تو یہ چیزیں بدل کے انہوں نے انگریزوں کی پیروی کی، اور انگریزوں کی پیروی کر کے انہوں نے یہ بھی مناسب اپنے لیے سمجھا کہ انگریز جو ہوتے ہیں وہ ایک مصرع لمبا لکھتے ہیں اور دوسرا مصرع چھوٹا لکھتے ہیں، تیسرا اسے بڑا ہوتا ہے، تو ان کا یہ سینس نہیں ہوتا کہ پہلا مصرع ایک طرح کا ہو اور پھر دوسرا کا اسی طرح کا ہو، تیسرا بھی اسی پہ ہو، چوتھا بھی اسی پہ ہو، تو یہ چیزیں ان میں کم پائی جاتی ہے۔ تو اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب شعراء نے ایک
ہمارے ادب میں ایک قید رکھی ہے کہ جس کو قوافی بنانے نہیں آتے، جس کو ردیف بنانا نہیں آتا، اور جس کو عروض نہیں آتا، اور جس کو فصاحت بلاغت پہ پکڑ نہیں ہے، تو جس کو شعری اصناف پہ پکڑ نہیں ہے، اور جس کو جو سنت ترازیاں ہوتی ہیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، تو وہ شعر و شاعری نہیں کر سکتا۔ لیکن انگریزوں کے پاس ایسی چیزیں کم پائی جاتی ہے، تو لوگوں نے جو یہاں ایشیا کے جو بڑے بڑے دانشور تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی شعر و شاعری کریں۔ جو شاعر نہیں تھا اس نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنے جذبات کا برملا اظہار کروں، اور ایسے اشعار میں کروں کہ جس کو ہم ایک نیا نام دیں، آزاد شاعری، جس میں قافیہ نہیں ہے، جس میں ویر نہیں ہے، جس میں وزن وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تو میں بھی لکھ ڈالوں۔ تو اسی طرح کی ایک ہم آزاد نظم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے گل آئینے و قرآن۔ یعنی بات یہ جو پوری نظم ہے 3 چیزوں پہ یہ گھومے گی۔ ایک ہے گل جسے پھول کہتے ہیں، آئینے جس کو شیشہ کہتے ہیں، اور قرآن جو ہمارے جو خاص طور پر میری اور جو ہم کہیں مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، تو اسے قرآن ہے نام کہتے ہیں۔ تو ان 3 چیزوں کے ارد گرد گھومے گی یہ نظم۔ تو چلیے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ میں پہلے اس نظم کا پورا جو اس کے جتنے بھی مصرے ہیں وہ پڑھتا ہوں، اور آپ دھیان رکھیں میں کس طرح سے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کی سکرین پہ یہ نظم ظاہر ہو رہی ہے، آپ وہاں سے اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ گل آئینے و قرآن، درون کنج اتاقش بی بی تک و تنہاست، آرام نشسته بی بی تک و تنها است، آرام نشسته پشتش به متکا است، پشتش به متکا است، یک عینک کهنه بر صورت ماهش، از اندر عینک پیدا است نگاهش۔ اور اسی کے ساتھ آگے زیبا است اتاقش، یک تاقچه در آن، بر تاقچه اش هست گل آینه قرآن، سینی و سماور آن سوی اتاق است، نزدیک بخاری یک گربه‌ای چالاک، یک گربه‌ای چاک۔ اور اسی کے ساتھ آن گوشه دیگر یک بوکچه آبیست، آن بوکچه زیباست، آن بوکچه آبیست، آن بوکچه زیبا، سجاده بی بی است، یک ساعت کوکی بالای سر اوست، در قاب کشنگی عکس پسر اوست، عکس پسر او در قاب کشنگ است، اما خودش الان در جہبه جنگ است۔ یہ نظم ہے، اور اب میں اس کا معنی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا عنوان کے بارے میں، گل پھول کو کہتے ہیں، آئینہ شیشے کو کہتے ہیں، پرزم جس کو کہیں، جس میں لکنگ مرر ہوتا ہے اسے کہیں، اور قرآن مسلمانوں کی آخری اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب۔ درون کنج اتاقش، درون جب ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں ان کسی میں، کنج اتاقش، کنج کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کنج لب، کنج بادام۔ تو جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ جو کنج ہوتا ہے، کنج کہتے ہیں یہ جو منہ کا کنارہ ہوتا ہے، اور جی کنج، کنج بادام، بادام کا جو کنارہ ہوتا ہے اسے آلمانڈ کا کنارہ، اور اسی طرح ہم کہیں کسی چیز کا کنج یا کمرے کا کنج تو ہم کہیں گے
कमरे का कोना, जिसे हम गोशा भी अगर हम कहें गोशई उताकश तो हम कहेंगे उसके कमरे का कोना। दरून कुंजे उताकश, कमरे के अंदर एक कोने में वो उसके यानी उसके कमरे के कोने में बीबी तको तन्हास, बीबी हम औरत को कहते हैं, खातून को कहते हैं। एक खातून तन्हा बैठी हुई है, अलून लोनलीनेस में, आराम निशस्ते, वो आराम कर रही हैं। पुश्तश बमुत्तकास, और उसकी पीठ जो है वो तकिए के साथ लगी हुई है। यक ऐन के कोहने, और उसने क्या किया हुआ है, एक पुरानी ऐनक बरसूरत माहश, उसकी चांद जैसी शक्ल पे है, यानी कि उसने एक चश्मा पहना हुआ है। और यहाँ पे हमें ये भी मालूम हो रहा है ये जो खातून कमरे के कोने में बैठी हुई है, तकिए के साथ टीक लगा के बैठी है, ये खातून खूबसूरत भी है। अज अंदर ऐनक पैदा अस निगाहश, देखिए यहाँ पे आपको गौर करना है, मैं आपको दो चीज़ें ख़ास तौर पे समझाने वाला हूँ। अज अंदर ऐनक, और उसने जो ऐनक पहनी हुई है इसके दो मतलब निकल सकते हैं, लेकिन फिर मैं बताता हूँ कौन सा वाला मतलब सही है। आज अंदर ऐनक, और उस ऐनक से पैदा अस निगाहश, उसकी वो देख रही है, उस ऐनक से देख रही है। और इसका दूसरा माना हम लें, अज अन दर ऐनक, और उस ऐनक के अंदर से जो हमें दिख रहा है पैदास निगाश, उसकी आंखें, हमें उसकी आंखें नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसा मतलब यहाँ पे नहीं है। मतलब क्या है, अज अंदर ऐनक, उसने जो ऐनक पहनी हुई है, पैदा आस निगाहश, वो देख रही है उस ऐनक, यानी कि उन शीशों के बाहर से देख रही है। अब मैं इसका मतलब ये क्यों बताता हूँ, इसकी दलील ये है, आँख को चश्म कहते हैं और आँख को दीदा कहते हैं, और निगाह कहते हैं देखने को, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को तकना, किसी चीज़ को गौर करना, तो उसे कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो मतलब है वो अपनी ऐनक से बाहर देख रही हैं। और ज़ीबा आस उताकश, और इस बीबी का, इस खातून का कमरा बहुत ही खूबसूरत है। या ताकचे दर अन, और इस कमरे में एक ताकचा है। बरताकचे अशहास, और इस के कमरे में जो ताकचा है, ताक जो है उस पे है फूल, शीशा और कुरान। गुल आईने व कुरान। सीनी व समावर, एक तरफ से थाली है और एक तरफ से, यानी कि उस कमरे में एक तरफ से थाली भी है और समावार भी है। समावार दरअसल अफ़गानिस्तान, ईरान, इन ममालिक का एक कल्चर है, और हम कश्मीरी लोग भी इसे बखूब इस्तेमाल करते हैं। और ये पिछले तकरीबन 700 बल्कि 850 साल से हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है, तो हम समावार को इस्तेमाल करते हैं। अनसूये उताक अस, और दूसरे यानी कि कमरे का जो दूसरा तरफा है, नज़दीक बुखारी, उस तरफ एक बुखारी है। बुखारी कहते हैं जिसमें हम आग जलाते हैं। तो गर्मी के लिए हम कश्मीरियों का एक डिफरेंट स्टाइल है, हम बुखारी बनाते हैं और फिर उसके जो कुछ चूल्हे, जैसे कि चूल्हा होता है, उसी चूल्हे की तरह हम उसे बनाते हैं और फिर उसके ऊपर हम खाना भी पका सकते हैं। और जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वो भी बुखारी बनाते हैं, लेकिन वो उसमें से लकड़ियाँ डालते हैं, लेकिन वो उस पर कुछ पकाते वकाते तो नहीं है, लेकिन उससे क्या है कि कमरे में उससे गर्मी फैल जाती है। और ईरानियों का मुझे पता नहीं, चूँकि मैं ईरान गया नहीं हूँ,
میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح کی بخاری بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ سمجھیں کہ دوسری طرف وہاں پہ بخاری ہے یا غربی چاک، اور اس طرف جس طرف بخاری ہے اس طرف ایک موٹی تازی بلی بھی ہے۔ ایرانیوں کی سب سے بڑی عادت ہے، اور جو وہ پالتو جانور پالتے ہیں وہ بلیوں کو زیادہ پالتے ہیں۔ جیسے یورپ میں کتے زیادہ پالتے ہیں تو ایران میں بلیوں کو زیادہ پالتے ہیں۔ اور ساتھ میں کہتے ہیں انگوش یہ دیگر، اور جو الگ ایک کونا ہے کمرے میں، ادھر کیا ہے؟ یک بک چی آبیست، ہم کہتے ہیں آسمان نیلگون است، آسمان نیلا ہے، اور ہم کہتے ہیں آسمان آبیست، اور اس کا معنی بھی ہے سکائی از بلو۔ تو یہاں پہ اور جو دوسرا طرفہ ہے کمرے کا، اس طرف ایک بکچا ہے اور اس کا کلر کیا ہے؟ نیلا۔ ان بکچی زیبا، اور وہ جو خوبصورت بکچا ہے، سجادہ یہ بی است، وہ اس خاتون کا سجادہ ہے۔ سجادہ کا جب ہم معنی نکالتے ہیں اردو میں تو اس کا معنی ہوتا ہے مصلی یا جائے نماز، جس پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں یک ساعت کوکی، اور وہاں پہ ایک گڑی بھی ہے جو دیوار پہ ٹنگی ہوتی ہے، وہ والی کلاک۔ بالائے سر اوس، اس خاتون کے سر کے اوپر، درقاب کشنگی، ایک خوبصورت فریم میں، یہ اگلی بات بتائی جا رہی ہے۔ عکس پسر اوس، ایک تو وہاں پہ ایک گڑی ٹنگی ہوئی ہے اور ساتھ میں وہاں پہ ایک فریم لگا ہوا ہے، خوبصورت فریم، اور اس فریم میں اس خاتون کے بیٹے کی تصویر ہے۔ عکس پسر او در قاب کشنگس، اس کے بیٹے کی خوبصورت تصویر اس خوبصورت فریم میں ہے۔ اما خودش الان در جہبی جنگ است، لیکن ابھی اس کا بیٹا جنگ میں ہے، ایک محاذ پر گیا ہوا ہے، جس کی تصویر، اس کے بیٹے کی تصویر فریم میں لگی ہوئی ہے، تو وہی والا بیٹا اس کا ابھی جنگ میں گیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اس نظم کا معنی۔ اب میں اس پورے کلاس کا آپ کو کنکلوژن بتاتا ہوں۔ کنکلوژن یہ میں نے بتایا کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ شاعری جذبات کا ایک برملا اظہار ہوتا ہے، لیکن اظہار خوبصورت الفاظ میں کیا جاتا ہے، تو اسے شعر و شاعری کہتے ہیں۔ لیکن پھر جو بڑے علماء ہیں جیسے احمد بن خلیل، تو انہوں نے اس کی جو بحر، قوافی، ردیف وغیرہ، وہ اس کے جس کو ہم علم العروض کہتے ہیں، وہ اس کے متعین کیے تھے۔ تو فارسی اور عربی شعراء اس سے باہر جو شاعری ہوتی تھی تو وہ اس کو شاعری نہیں مانتے تھے۔ البتہ جو انگریز ہوتے ہیں اور جو ہیں انگریز، وہ آج بھی شاعری ایسے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی میٹر وغیرہ اور اس میں کوئی ردم وغیرہ، جیسے ہم کہیں کہ رائمز، وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ جو ان کے تھاٹس ہوتے ہیں وہ بیان کر ڈالتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں یہ جو ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، جو یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہے، اور خاص طور پر سنٹرل ایشیا بھی ساتھ میں ملائیے، تو یہاں پہ بھی ایک رجحان 1920 اس کے بعد سے ایک رجحان بنا، جب یہاں پہ ایک ایسی ہوا چلی، جدیدیت کی ہوا چلی، تو یہاں کے لوگ انگریزوں کے گرویدہ ہوئے، ان کے فینز بنے، تو پھر انہوں نے چاہا کہ انگریز کوٹ پینٹ پہنتا ہے تو ہم بھی پہنیں، انگریز ہیٹ پہنتا ہے تو ہم بھی پہنیں، انگریز ایسے بولتا ہے تو ہم بھی، انگریز منہ ٹیڑھا کر کے بولتا ہے تو ہم بھی منہ ٹیڑھا کر کے بولیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی آ گئیں ہمارے معاشرے میں۔ اسی طرح جو ادبی میدان تھا تو وہ بھی اثر سے خالی نہیں رہا، تو لوگوں نے شاعری کی، کئیوں نے تو بینڈ بجا دی اس کی، کہ انہوں نے اصولوں کا، جو شعر و شاعری کے اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، تو ان کا ٹاٹا بائی بائی کر دیا، اور پھر ایسی شاعری کر دی جو نثر کی طرح ہوتی ہے، جو پروز کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری پوئٹری ہے تو ابھی چل رہی ہے، لوگ شاعری کرتے ہیں، جسے ہم فارسی میں شعر سپید کہتے ہیں، اور یہ والی شاعری جو میں ابھی پڑھ رہا تھا آپ کے لیے، تو اسے شاعری آزاد کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں قوافیہ نہیں ہوتا،
ہم کوافی نہیں ہوتے، ردیف نہیں ہوتا، بحر نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اور ساتھ میں جو میں نے اس کے متن کا معنی سمجھا دیا، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر نہیں آتا ہو تو آپ کمنٹ کیا کریں، میسیج کیا کریں۔ میں آپ کے ڈسکرپشن جو آپ کے جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے، تو ڈسکرپشن میں میری میل ہوتی ہے، اور خاص طور پر کمنٹ سیکشن وہاں اویلیبل ہوتا ہے، تو اس میں آپ اپنے سوال ڈال سکتے، کوشچنز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور ساتھ میں اپنا خیال رکھیں اور میری چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔